تین سوال آج کے میرے پاس ہیں. مجھ سے قبلہ یہ فرمائیے گا، ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ اذان سے پہلے یا بعد میں جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے عموماً اہل سنت و جماعت میں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جی بالکل. احادیث مبارکہ میں بخاری و مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان کو بغور سنے، اس کے بعد مجھ پہ درود پاک پڑھے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، تو آپ نے فرمایا جنت کی ضمانت ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ بات کے بارے میں حدیث موجود ہے. اب جو پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو اذان کا حصہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہماری مساجد میں بھی درود پاک یا صلاۃ السلام پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اذان پڑھی جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وقفہ کو بہت سارا منٹس کا تو نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اذان کا حصہ نہیں ہے. یعنی کہ درود پاک جو ہم پہلے پڑھیں اذان کا حصہ نہیں بنا رہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے حضور کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے. دعا ہو، وہ اذان ہے یا کوئی بھی عمل ہے، تو حضور کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت آپ یہ فرمائیے گا کہ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل کر اندر چلا جائے، کچھ لوگوں کے دانتوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایک دوست نے سوال کیا ہے، وسیم خان نیازی، وہ کہتے ہیں کہ پہلا سوال افضل باجوہ صاحب کا تھا. وسیم خان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اگر دانت سے، کیونکہ مجھے وہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا ہے اور دانت سے خون نکلتا ہے اور وہ اگر اندر چلا جائے تو پھر میرے روزے کو کیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے معذور، یعنی کہ اگر مسلسل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دانتوں سے خون بہتا ہے کہ وہ حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں فقہا اجازت دیں گے روزہ نہ توڑنے کی. لیکن اکثر و بیشتر مطلب کہ نکلتا ہے تو پہلے تو جائیے کہ اس کا مطلب کہ باہر خون ڈین دیں. اگر نہیں ہے تو اگر اس حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر تو مسلسل ہے، اس کا بھی علاج نہیں ہو پا رہا، ہو جائے گا آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، پھر ہم اصول کے تحت الضرورات تبیح المحظورات کے تحت اس کی مطلب کہ توسیع کر دیں گے. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت ٹھیک ہو گیا. حضرت آپ بتائیے گا، ہمارے دوست ہیں محسن علی سرانی رضوی، سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور عرض ہے جس پر غسل فرض ہو اور وہ سحری کر کے بعد میں غسل کرے تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ رہنمائی. دیکھیں مصور بھائی، بات یہ ہے کہ اگر تو وقت اس کے پاس ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے. لیکن اگر نہیں کیا، اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ سمجھتا کہ میں غسل کرنے لگ جاؤں گا اور وہ سحری، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے اور وہ اپنی سحری کر لے. یعنی سحری ہو جاتی ہے، سحری تو ہو جائے گی. کھانا ہے، اگر عورت بنانا بھی چاہ رہی ہے تو وہ بنا لے، بنا سکتی ہے، پکا سکتی ہے، اس کے بعد وہ غسل کر لے. یعنی سحری میں کوئی ممانعت نہیں ہے، سحری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب نماز کی ادائیگی، ہاں وہ عبادات کرنے سے پھر تو غسل واجب ہے. چونکہ ناظرین مکمل مسلسل یہ حکم ہے کہ جیسے ہی اگر آپ پر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو فوراً سے پاکی کی طرف اور غسل کی طرف جانا. غسل نہیں کر سکتے وضو کر لے کم از کم. کا وقت ناظرین مکرم اپنے اختتام کو